شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دو خصلتیں بتا دوں جو پیٹھ پر بہت ہلکی ہیں، ان کے اختیار کرنے میں آدمی پر کچھ زیادہ بوجھ نہیں پڑتا اور اللہ کی میزان میں وہ بہت بھاری ہوں گی۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ دونوں خصلتیں ضرور بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، مخلوقات کے اعمال میں یہ دونوں چیزیں بے مثل ہیں۔ تشریح: جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، زیادہ خاموش رہنے کا مطلب یہی ہے کہ بے ضرورت نامناسب اور ناپسندیدہ باتوں سے آدمی اپنی زبان روکے رہے۔ جس شخص کا یہ طرز عمل ہوگا قدرتی طور پر وہ کم بولنے والا اور زیادہ خاموش رہنے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ بولنے کی ضرورت تھی کہ قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے لیے آپ کو ہدایات دینی تھی، اور آپ اس ضرورت سے بولنے میں کوئی کمی نہ کرتے تھے، بتانے کی ہر چھوٹی بڑی بات بتلاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے دیکھنے والے صحابہ کرام نے آپ کا حال یہ بیان فرمایا کہ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خاموش رہتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے ترجمہ: آپ صرف وہی بات کرتے تھے جس پر آپ کو ثواب کی امید ہوتی تھی۔ عمران بن حطان تابعی سے روایت ہے کہ میں ایک دن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان کو مسجد میں اس حالت میں دیکھا کہ ایک کالی کملی لپیٹے ہوئے بالکل اکیلے بیٹھے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ذر، یہ تنہائی اور یکسوئی کیسی ہے؟ یعنی آپ نے اس طرح بالکل اکیلے اور سب سے الگ تھلگ رہنا کیوں اختیار فرمایا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی باتیں بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے۔ تشریح: اس حدیث میں یہ بات زیادہ صراحت و وضاحت کے ساتھ آ گئی ہے کہ خاموشی کی جو فضیلت ہے وہ بری باتیں کرنے کے مقابلے میں ہے، ورنہ اچھی باتیں کرنا خاموش رہنے سے افضل ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی صراحت سے آ گئی ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اختلاط و ہم نشینی سے بہتر تنہائی ہے، لیکن صلح کی صحبت تنہائی سے بہتر ہے۔ یہاں ایک نکتہ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی طبیعتیں اور ان کی استعدادیں اور ان کے رجحانات بہت مختلف ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم میں اتنی حکیمانہ وسعت اور ایسی جامعیت ہے کہ مختلف طباع اور مختلف رجحانات رکھنے والے بندگان خدا اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے ذوق و رجحان کے مطابق آپ کی اتباع کر کے اللہ کے قرب و رضا کے اعلیٰ مقامات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا بعض لوگوں کا مزاج اور ذوق ایسا ہوتا ہے کہ جس قسم کے لوگوں کو وہ پسند نہ کریں ان سے ملنا جلنا ان کے لیے شاق اور گراں ہوتا ہے، اور وہ ایسے لوگوں سے اختلاط رکھنے میں اپنا نقصان محسوس کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیم اور رہنمائی موجود ہے جس کا ذکر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں فرمایا، اور جس پر خود ان کا عمل تھا۔ اور بعض لوگ اپنی فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے ایسے ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے احوال اور چال چلن کو وہ پسند نہ کریں ان کی بھی اصلاح اور درستی کے لیے ان سے ملنا جلنا اور ان کے برے اثرات سے اپنی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ساتھ اختلاط رکھنا اور مختلف صورتوں سے ان کی خدمتیں کرنا ان کے لیے شاق نہیں ہوتا، بلکہ ان کو اس سے مناسبت ہوتی ہے۔ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری حدیثوں میں جو اپنے مواقع پر آئیں گی اسی طرز عمل کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اکثر صحابہ کرام جو حضرت ابو ذر کی طرح تنہائی پسند نہیں تھے ان کا طرز عمل وہی تھا۔ پس صحابہ کرام کی سیرت کے بعض پہلوؤں میں اور اسی طرح زمانہ ما بعد کے اہل ایمان اور اہل صلاح کے مختلف طبقوں کے طرز عمل میں جو اس طرح کی رنگا رنگی کہیں کہیں نظر آتی ہے،
اس کی حقیقت بس اتنی ہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی طبیعتوں اور مزاجی مناسبتوں کے قدرتی فرق اور رسول اللہ کی تعلیم و تربیت کی جامعیت اور کاملیت کا وہ قدرتی نتیجہ ہے جو لوگ اپنی تنگ نظری سے سب کو ایک ہی حال اور بالکل ایک ہی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت انہوں نے دین کی وسعت، تعلیم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامعیت و کاملیت اور اللہ تعالیٰ کی تکوینی اور تشریعی حکمت پر غور نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسروں کے پاس جاتا ہے تو اور۔ تشریح: بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب دو آدمیوں یا گروہوں میں اختلاف اور نزاع ہو تو وہ ہر فریق سے مل کر دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کسی سے ملتے ہیں تو اس کے ساتھ اپنے حسن تعلق کا اظہار کرتے ہیں اور پیچھے اس کی برائی اور بدخواہی کی باتیں کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کو اردو زبان میں دو رخا کہتے ہیں اور عربی میں ذو الوجہین کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ طرز عمل ایک طرح کی منافقت اور ایک قسم کی دھوکہ بازی ہے جس سے بچنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو سخت تاکید فرمائی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ سخت گناہ کی بات ہے اور ایسے لوگ سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔